شبیر صاحب جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں ان کے دفتر کے اوپر جس طریقے سے وہ ابھی یاسمین راشد صاحبہ نے کمپلیٹ پریس کانفرنس میں بات کی، اس لیے میں نے کی نہیں، رات میں نے ٹویٹ کیا تھا اس پہ، جس طریقے سے گولیاں ماری ہیں انہوں نے، وہ لوٹے نذیر چوہان نے جس طریقے سے آ کے وہاں پر، کیونکہ اس کو اپنی ہار یقینی نظر آ رہی ہے، لوگ لوٹے کو تو ووٹ نہیں دیں گے، وہ لوٹے کے خلاف، یہ شبیر تو پڑھا لکھا وکیل ہے، LLB ہے، اللہ کی قسم یقین کریں لوٹے کے خلاف کھوتا کھڑا کر دیں تو لوگ اس کو بھی ووٹ دیں گے، کیونکہ وفادار تو ہوگا نا وہ، اس لوٹے کو تو لوگوں نے ووٹ نہیں دینے، اس کو ہار نظر آ رہی ہے، اس وجہ سے اس نے اس طریقے کی گھٹیا حرکت کی کہ وہاں ایک بچے کو فائر مارا، وہاں پر لڑائی مار کٹائی کی، تو ان کو اپنی ہار جو ہے نا وہ نوشتہ دوار۔ دوسری آپ نے جوڈیشل کمیشن کی بات کی، تو جوڈیشل کمیشن میں اگر کبھی سزا نہیں ملی، کم از کم لوگوں کو چانن کافی مل گیا کہ اس کے اندر گندگی کیا تھی۔ جب وہاں پروسیڈنگ ہوتی ہے تو صحافیوں کو مٹیریل ملتا ہے اور صحافی پھر پبلک سے شیئر کرتے ہیں، تو چانن کافی ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا کچھ ہوا۔ خان صاحب بہت جلد نکل رہے ہیں انشاءاللہ، بہت جلد ضمنی الیکشن کی کیمپین پہ خان صاحب نکل رہے ہیں۔ صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کے دور میں سب سے زیادہ جو لوگ سراپا احتجاج رہے وہ سرکاری ملازمین رہے تھے، اسلام آباد میں بھی ہم نے دیکھا کہ احتجاج کرتے رہے کوئی تنخواہوں کی حوالے سے، اس حوالے سے آج بھی بنی گالہ کے باہر KPK سے اساتذہ قائم ہیں اور صرف اس چیز کے لیے کہ ہمیں جو وہاں پر کانٹریکٹ بیسس پہ رکھا گیا ہمیں پھر پکا کیا جائے، لیکن اس حوالے سے تو بتا دیں کہ KP گورنمنٹ ابھی بھی آتی ہے، ان کے لیے کیا آپ لوگ اقدامات کریں؟ اچھا میرا سوال ہے، بھائی کی تنخواہ کتنی بڑی ہے اس سال؟ آپ کی نہیں بڑی؟ پہنچ پھر بنی گالہ اللہ کا نام لے کے تو بھی احتجاج ہوئے۔ اگلا سوال۔ یہ بتائیں کہ یہ بہت اہم ایشو آپ نے کہا کال انٹرسیپٹ ہوئی ہے، وہ اطلاع آپ تک پہنچی ہے، اگر وہ اطلاع آپ تک پہنچی ہے تو کچھ پتہ چلا کہ وہ کس نے سپاری کی، یہ بھی تھوڑا بہت پتہ چلا ہوگا یا نہیں پتہ چلا؟ اس کے علاوہ وہ جو کچی نامی شخص ہے وہ کیا پاکستان میں آ چکا ہے، افغانستان میں اس کو سپاری دی گئی؟ میں اس میں تھوڑی سی بتا دوں، اس میں اس سے زیادہ انفارمیشن اس لیے شیئر نہیں کروں گا کہ جو ادارے جن کی یہ ذمہ داری ہے میں ان کو یہ کام کرنے دوں گا، اس سے زیادہ انفارمیشن دوں گا تو اس ٹائم جو اس کا سٹیٹس ہے اس ساری ایوالونگ سچویشن کا وہ متاثر ہوگا، اس سے زیادہ انفارمیشن سے اس سارے پروسیس میں نقصان ہونے کا خدشہ ہے، اس لیے جو ریلیونٹ ادارے ہیں جن کا یہ کام ہے میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اس پر فوری کام کریں اور اس سارا جو نیٹ ورک ہے اس کو انفولڈ کر کے سامنے لے کے آئیں، اور اس کے پیچھے کون ہے اس کی انویسٹیگیشن ہو پائے گی کہ نہیں ہو پائے گی، امید مجھے نہیں ہے، میں بڑا کلیئر بتا دوں کہ مجھے امید نہیں ہے، بٹ اللہ کے گھر سے نا امید ہوں۔ میں نے اس کا جواب دے دیا، اگلا سوال۔ اچھا سر، یہ تو موجودہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے آپ لوگ فوج کے ساتھ معاملات کس طرح پہ ہیں، کوئی معمول پہ ہیں یا بہتری کی طرف پہ ہیں، اور دوسرا آپ احتجاج کی کال 6 دن بعد دیں کہ کس وجہ سے وہ بھی رکاوٹ آئی، اور وزارت سائنس ٹیکنالوجی تحقیقات کر رہی ہے اس کی کیسے؟ دیکھیے دو باتیں اس پہ، تو جو وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ میں نے پہلے دن ایک ٹویٹ کر دیا تھا، وہ ٹویٹ میرا جواب ہے، جب دل کرے اس جواب کو پڑھا جائے اور جب دل کرے اس کو کسی عدالت میں لے جا کے اس پر کارروائی کی جائے، اس لیے کہ جب اتنی شدت کے ساتھ منجی پیڑھی ٹھوکی جاتی ہے تو اگر اپنی منجی کے نیچے کچھ ایسا پڑا ہو تو آپ ایسی حرکتیں نہیں کرتے، آپ چپ سادھتے ہیں یا چپ کر کے کسی اور ملک کی آپ جو ہے وہ ٹکٹ خریدتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، تو اس لیے اس کا جواب تو دے چکا۔ جو آپ نے بات کی دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ پاک فوج کے ساتھ آپ کے طرف آپ پاک فوج کے اندر آج سروے کروا لیں، میں چیلنج سے کہتا ہوں، فوج کیونکہ سیاست میں نہیں لیکن ظاہری بات ہے جو پاک فوج کے افسران ہیں، ان کی فیملیز ہیں، ان کے جوان ہیں، وہ سیاسی سوچ تو رکھتے ہیں، ان کو ووٹ کا حق تو دیا ہوا ہے، ان سے ووٹ کا حق تو نہیں آپ چھین سکتے نا، وہ اپنی وردی کے اندر کسی سیاسی عمل میں انہوں نے نہیں جانا لیکن ووٹ تو دیتے ہیں وہ، تو آپ آج ان سے ذرا سروے کروائیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اللہ کے کرم سے مور دین 95% فوج جو ہے وہ آج پاکستان تحریک انصاف کو اس کی فوج کا ایک بندہ، ان کی فیملیز کا بندہ جو ہے وہ ووٹ دے گا اگر آج الیکشن ہوتا ہے، تو فوج کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کا رشتہ ہے وہ وہی رشتہ ہے جو دو سگے بھائیوں کا ہوتا ہے، فوج کے ساتھ ہمارا وہی رشتہ ہے جو دو سگی بہنوں کا ہوتا ہے، فوج کے ساتھ وہی رشتہ ہے ہمارا جو دو جگری یاروں کا ہوتا ہے، فوج کے ساتھ ہم نون لیگ تھوڑی ہیں کہ ہمارا فوج کے ساتھ کبھی رشتہ اوپر جانا ہے کبھی نیچے جانا ہے، یہ اتنے بے وزن ہم نہیں ہیں کہ ذرا سے جھٹکے سے چھلک جائیں اور باہر نکل جائیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمیں سب کو یہ سوچنا ہے
کہ ہماری فوج کو کنٹروورشل کرنے کے لیے کس کس نے یہ رول پلے کیا ہے، اور ہماری بہادر افواج جو اس ملک کی میں یہ کہوں گا کہ اس ملک کی جو سلامتی ہے اس کی ضمانت ہے. ہر ایک کے پاس کچھ ہوتا ہے نا. کسی ملک کے اوپر کوئی حملہ آور ہوگا، وہاں سے تیل لینا چاہتا ہوگا. کسی ملک سے کوئی ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس نہ تیل ہے نہ ٹیکنالوجی. ہماری کمپیریٹیو پاور ایک ہی ہے، اور وہ ہماری کمپیریٹیو پاور ہمارا دفاع ہے، ہمارا ایٹمی پروگرام ہے. ہمارے اوپر یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اس کو ہتھیانے کے لیے ہو رہا ہے. جب ہمیں معاشی طور پر توڑا جائے گا تو اگلا پھر ہمارے ہاتھ سے وہ چھینا جائے گا. انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے دے گی پاکستانی قوم. لیکن یہ جس کی بھی سازش ہے اور جو اس طرف کو حالات لے کے جانا چاہتا ہے وہ کون ہے؟ وہ عوام کو نظر آ رہا ہے. عوام سمجھ رہے ہیں اس بیرونی سازش کو، اس بیرونی سازش کی کڑیوں کو عوام سمجھ رہے ہیں، اور عوام کو پتہ ہے کہ پاکستان کو لیبیا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان کو شام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان کو ایک ایسی سٹیٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کو خدا نخواستہ وہ دشمن چاہتا ہے کہ اس کو توڑ دیا جائے. لیکن پاکستانی قوم زندہ ہے، آج شام کو بھی نکلے گی، اس کی حفاظت کریں گے. لیکن یہ بات درست ہے کہ اس بیرونی سازش سے ہمیں نقصان ضرور پہنچا ہے، یہ اس کو ماننے میں کوئی آر نہیں ہے. سر بنی گالہ میں جو احتجاج ہو رہا ہے، مجھے بتائیے گا کہ جب آپ لوگ لانگ مارچ کر رہے تھے تو آپ لوگوں کو بھی روکا گیا تھا. اب جو اساتذہ وہاں پہ بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تب تک بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے. کیا ان کے ساتھ بھی آپ وہی کریں گے جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوا تھا؟ جی میں جواب دے دیتا ہوں اس کا آپ کو. ایک تو یہ سوال سب کو بڑی زور سے آیا ہوا ہے کیونکہ دوسرا تیسرا سوال ہو گیا یہ. تو جو اساتذہ ہیں وہ بنیادی طور پر سوال کر رہے ہیں کہ ان کی نوکری پکی کی جائے یا ان کی تنخواہ. تو اس کے لیے محمود خان صاحب زندہ ہیں، ایڈریس ان کا موجود ہے، ان کو میں دے چکا ہوں بنی گالہ میں. اگر میری بہن کو یقین نہیں ہے تو ابھی میں نے جانا ہے، میری بہن پیچھے اپنی گاڑی لگا لیں، آپ کو بھی ایڈریس دوں گا محمود خان صاحب کا. تو آپ کو آپ کے پاس اتنی توفیق ہوگی کہ گاڑی میں تیل ڈال کے، میرا مشورہ ہے کہ اتنا آپ کو فکر ہو رہی تو ساتھ پشاور بھی چلی جائیں آج. اور میں یہی کہہ رہا ہوں ساتھ لے جائیں اساتذہ کو. تو آپ ان کو ذرا محمود خان صاحب کے دفتر تک چھوڑائیں میری بہن، تاکہ وہ وہاں پر جہاں پر ان کو بات کرنی چاہیے وہاں کریں. ہم کسی کا راستہ نہیں روکیں گے. ہم نے تو کسی کا راستہ نہیں روکا. اپنا سارا ٹائم تمام لوگوں کے ساتھ بات کی. یہاں پر تو لوگ سامنے بیٹھے ہوتے تھے دفتر سے، ان سے بات کرتے تھے، انگیج کرتے تھے. یہ حاملہ عورتوں کے منہ میں گولیاں مارنا، جرنلسٹوں کو قتل کرنا، یہ لوگوں کو جو ہے وہ بیوہ بنانا، عورتوں کو ان کے شوہروں کو قتل کرنا، یہ نون لیگ کا ترا امتیاز ہے، ہمارا نہیں. وہ شوق سے جب ان کا دل کرے کہ PK گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے، ہم انہیں ایڈریس بھی دیں گے. اگر آپ کو کوئی شک ہوگا ایڈریس لکھ کے آپ کے ہاتھ میں دیں گے، آپ انہیں ساتھ لے کے جائیں. ماشاء اللہ. ہاں تسی رہ گئے سی مینوں ضرور پوچھو میری جان پوچھو. تھوڑا جہا اچھی بہت ہی تسی ذرا لگتا راتی 11 بجے والی گفتگو کر رہے ہو، ذرا تھوڑا اچھا تھوڑا جہا آواز نہیں آ رہی، یقین کریں مجھے تھوڑا سا اونچا. آپ نے کہا فوج سیاسی عمل سے دور ہے، 70 سالہ تاریخ اس بات کی نفی کرتی ہے. خان صاحب کے آخری دور میں باجوہ صاحب کے ساتھ کیسے تعلقات تھے؟ اور 2 مرتبہ جو اس وقت کے اسپیکر اسد قیصر PM آفس کی طرف آئے اور واپس گئے، اس دوران کیا معاملات ہوئے تھے؟ اور آج کل کیا باجوہ صاحب سے کوئی رابطہ ہو رہا ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پاکستان کی فوج سخت ناپسند ہے، اور یہ مجھے اکثر آپ کے سوالوں سے سمجھ آتی ہے. میری ہر پریس کانفرنس میں آپ کا جو سوال ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی زاویہ ہوتا ہے پاکستانی فوج پہ تنقید کروانے کا، پاکستانی فوج کو نقصان پہنچانے کا. مجھے فوج سے بڑی محبت ہے، اس لیے میں آپ کے سوال کو پاس کروں گا. بہت شکریہ.